بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونات المبنی الاول مفردن یلیہ مبنی و معرب رفعا و نصبا مثل لا رجل ظریفا و ظریف و ظریفا و الا فالاعراب۔ جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ لا نفی جنس کے اسم کے اعراب اور احکامات کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے لا نفی جنس کے اسم کے توابع کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لا نفی جنس کا اسم خود مبنی ہو اور اس کے تابع کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ صفت پہلی صفت ہو، نعت المبنی الاول پہلی صفت ہو۔ نمبر 2، مفردن وہ صفت مفرد ہو۔ نمبر 3، یلی ہے کہ وہ اسم کے متصل ہو، اس کے اور اس کی صفت کے درمیان، اسم اور صفت کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مبنی و معرب رفعا و نصبا، کہ اس کی صفت میں 2 صورتیں پڑھنے جائز ہیں۔ نمبر 1، اسے موصوف کے لفظوں سے صفت بنا کر مبنی بر فتح قرار دیں، جیسے لا رجلا ظریفہ فی الدار۔ یہاں ظریفہ یہ رجلا کے لفظوں سے صفت ہو کر مبنی بر فتح ہے، کیونکہ لا کا اسم جو ہے رجلا وہ بھی مبنی بر فتح ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ موصوف کی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو معرب قرار دیں، کیونکہ اصل میں رجلا یہ مبتدا ہے اور معرب ہے، ظریفن اس کی خبر ہے۔ تو دوسرے ظریفن کو اس کی جو صفت ہے اس کو رجلا کے اصل کا اعتبار کرتے ہوئے معرب قرار دیں۔ پھر اگر اسم کے محل سے صفت بنائیں تو اس صورت میں یہ مرفوع ہوگی معربن رفعن، کیونکہ مبتدا ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع ہے، لہذا یہ بھی مرفوع ہوگی۔ تو عبارت ہوگی لا رجل ظریفہ ظریفن، لا رجل ظریفہ لا رجل ظریفن، کیونکہ لا کا اسم محل مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اور یا پھر رجلا موصوف کے لفظوں سے صفت قرار دے کر اس کو منصوب پڑھیں، نصبن، اے لا رجلا ظریفہ ظریفن۔ یہ 3 صورتیں اس کی صفت کے اندر ہوں گی، یہ 2 صورتیں اس کی صفت کے اندر ہوگی، اور یہ اس کے ان 3 شرطوں کے اعتبار سے۔ وَإِلَّا فَالْإِعْرَابُ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی یہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، تو اس صورت میں پھر اس کے اسم کو معرب قرار دیا جائے گا، مبنی نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا فَالْإِعْرَابُ، کہ اگر لا نفی جنس کا اسم مبنی نہ ہو بلکہ معرب ہو، یا مبنی تو ہو لیکن اس کی صفت پہلی صفت نہ ہو بلکہ دوسری صفت ہو، یا پہلی صفت ہو لیکن مفرد نہ ہو بلکہ مضاف یا مشابہ بالمضاف، یا صفت مفرد بھی ہو لیکن اس کے اور اسم کے درمیان فاصلہ ہو، یہ ساری اعتراضی صورتیں۔ نعت المبنی یہ کہا تھا تو مبنی نہ ہو بلکہ معرب، اول کہا تھا تو اول نہ ہو صفت اول بلکہ دوسری تیسری صفت ہو، مفرد کہا تھا تو مفرد نہ ہو بلکہ مضاف یا مشابہ بالمضاف۔
یہ کہا تھا کہ متصل آئے، متصل نہ ہو بلکہ درمیان میں فاصلہ ہو تو فل اعراب ہو. ان ساری صورتوں میں وہ صفت مورب ہوگی. پھر یا تو لفظوں سے صفت قرار دے کر منصوب پڑھیں گے، جیسے لا غلام رجل ظریفن فی الدار، لا رجلا ظریفہ فی الدار کریمن، لا رجلا راکب الفرس عندنا. اور یا پھر موصوف کے مال سے صفت قرار دے کر اس کو مرفوع پڑھیں گے، جیسے لا رجلا ظریفہ ظریفن کریمن، لا رجلا ظریفہ کریمن، لا غلام رجل ظریف، لا غلام رجل کریمن فی الدار کریمن. یہ ساری صورتیں وَإِلَّا فَالْإِعْرَابُ کے اندر ہوں. وَالْعَطْفُ عَلَى اللَّفْظِ وَعَلَى الْمَحَلِّ جَائِزٌ فِي مِثْلِ لَا أَبَا وَإِبْنًا وَإِبْنٌ وَمِثْلِ لَا أَبًا لَهُ وَلَا غُلَامَيْ لَهُ جَائِزٌ تشبیہاً لَهُ بِالْمُضَافِ. وَالْعَطْفُ عَلَى اللَّفْظِ اور لفظوں پر عطف کر کے، وَعَلَى الْمَحَلِّ اور محل پر عطف کر کے پڑھنا جائز جائز ہے، فی مثل لا ابا و ابنن، اس مثال کے اندر لا ابا اور لا ابن ولا ابن کے اندر. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم، اس کے توابع میں سے عطف بالعرف کا حکم یہ ہے کہ اگر لا کے اسم پر کسی ایسے اسم کا عطف کیا جائے جس اسم پر لا نفی جنس داخل ہو اور وہ اس پر داخل ہو کر خود بھی عمل کر سکتا ہو، تو اس اسم کو لا نفی جنس کے اسم کے لفظوں پر معطوف کر کے منصوب پڑھنا بھی جائز ہے، جیسے لا آبا و ابنن، اس میں واو درمیان میں حرف عطف ہے، ابنن کو لا آبا کے لفظوں پر عطف کر کے، لا آبا چونکہ لا نفی جنس کا اسم ہے لہذا اس کو مبنی پر یہ منصوب پڑھنا، لا آبا و ابنن پڑھنا بھی جائز ہے. اور اس کے محل پر عطف کر کے، مالن چونکہ وہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، لہذا اس کو ابن رفع کے ساتھ پڑھنا ہے، لا ابا و ابن پڑھنا بھی جائز. ومثل لا ابا لا ابن لہو ولا غلامین لہو جائز تشبیہاً لہو بالمضاف. اچھا، جائز. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لا نفی جنس کا اسم لفظ اب ہو یا لفظ اخ ہو یا تثنیہ کا لفظ ہو جیسے غلامی، یا جمع مذکر کا لفظ ہو جیسے مسلمینا، اور اس کے بعد لام آ جائے، لام جارہ آ جائے، تو جس طرح قیاس کے مطابق لفظ اب اور لفظ اخ کے الف کو حذف کر کے لا ابا لا اخا، یعنی اخان ابن میں الف کو حذف کر کے، اسی طرح تثنیہ جمع میں جمع ذکر سالم اور تثنیہ، اس میں نون تثنیہ کو اور نون جمع کو حذف کر کے لا غلامین اور لا ناصرین میں، تو ان میں الف کو ابن اور اخان کے الف کو برقرار رکھے، اسی طرح تثنیہ کے نون کو برقرار رکھے، جمع مذکر سالم کے نون کو برقرار رکھ کے لا ابن لہو لا اخن لہو لا غلامین لہو لا مسلمین لہو پڑھنا جائز ہے. اسی طرح یہاں ان کے ابن اور اخن کے الف کو حذف کر کے، تثنیہ کے نون کو حذف کر کے، جمع کے نون کو حذف کر کے لا ابا لہو لا اخا لہو لا غلامی لہو لا مسلمی لہو پڑھنا بھی جائز. کیوں؟ تشبیہاً لہو بالمضاف ہے کہ حقیقی مضاف کے مشابہ کر کے ان پر بھی اضافت کے احکامات جاری کر لیں، کہ جس طرح آبن کے لفظ کو حقیقتاً بات کی طرف مضاف کریں، لا آباہو
لام کو حذف کر کے اب کے لفظ کو ضمیر کی طرف مضاف کریں، لا اباہو، لا اخاہو، یا نون تثنیہ لام کو حذف کر کے لہو کے لام کو حذف کر کے نون تثنیہ والے اس لفظ کو ہو ضمیر کی طرف مضاف کریں تو نون تثنیہ گر جاتا ہے، نون جمع گر جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں لام کو لہو کے لام کو برقرار رکھے تو اس کو ابن کو، اخن کو، غلامین کو، مسلمینہ کے نون کو حذف کر کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ لا ابا لہو، لا اخا لہو، لا غلامی لہو، لا ناصری لہو، یہ بھی پڑھنا جائز ہے، جس طرح کے ان کو برقرار رکھ کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ تشبیہ لہو بالمضاف ہے، اس کو مضاف کے ساتھ تشبیہ ہے، لمشارکتہ لہو فی اصل معنی ہو، اس لیے کہ اصل معنی میں لام کے ساتھ اضافت اور غیر اضافت دونوں میں شریک کہتے ہیں۔ ومن ثم لم یجوز لا ابن فیہا، اسی وجہ سے لا ابن فیہا ای فی الدار یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ لا، یہ لا کے اسم اب اور اخ، اس کی ماں بعد کی طرف اس کے ساتھ ماں بعد کے ساتھ مضاف کر کے تنوین کے نون کو، تثنیہ کے نون کو اور الف کو حذف کرنا اس وقت جائز ہوتا ہے کہ جب لا نفی جنس کے اسم کا ماں بعد ایسی چیز ذکر کی جائے جس کے ساتھ اس کی مشابہت پائی جاتی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اب اور دار کے اندر کوئی مناسبت نہیں ہے، لہو کے اندر جو ہو ضمیر تھی اس سے مراد بھی بندہ ہے، اور بندے کے درمیان اور اب کے درمیان مناسبت پائی جاتی تھی، لہذا اس مناسبت کی وجہ سے اس کو ابن کے الف کو حذف کر کے، اخن کے الف کو حذف کر کے اور اس طرح تثنیہ جمع کے نون کو حذف کر کے پڑھنا جائز تھا، جس طرح برقرار رکھ کے پڑھنا جائز تھا، اس لیے کہ اس سے لائن فی جنس کے اسم اب اخ اور لہو کی ہو ضمیر کے درمیان مناسبت پائی جاتی تھی۔ لیکن اگر اس کے بعد ایسا لفظ ہو جس کے اور لائن فی جنس کے اسم کے درمیان کوئی مناسبت نہ ہو تو وہاں پھر اس کو اب کے لفظ کو حذف کرنا، آخ کے لفظ الف کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے لا ابن فیہا، لا اخن فیہا، اس میں الف کو حذف کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اب اخ اور ماں بعد کے اندر جو چیز ذکر کی گئی ہے جیسے دار ہے یا فیہا کے حاضمیر دار کی طرف جا رہی ہے، ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی مناسبت نہیں۔ ولیس بمضاف لفساد المعنی خلافا للصف، ان مثالوں میں لفظ اب اور غلام وغیرہ کے مضاف کے ساتھ مشابہت میں اختلاف ہے کہ آیا اس مشابہت کی وجہ سے یہ الفاظ حقیقتاً مضاف بن جائیں گے یا مضاف کے مشابہ ہی رہیں گے، حقیقتاً مضاف نہیں بنیں گے، اس میں اختلاف ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حقیقتاً مضاف نہیں بنتے، صرف مضاف کے مشابہ ہوتے ہیں بس، اس لیے کہ حقیقتاً مضاف قرار دینے کی صورت میں مصنف فرماتے ہیں کہ معنوی طور پر خرابی لازم آتی ہے، اس لیے کہ پھر یہ لہو کے آگے جو ضمیر ہے نا اس کی طرف مصابت کی وجہ سے اس کو مرفع ہو جائیں گے، لا ابا ہو، لا غلامی ہے، کیونکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو گئے تو لفظ اب بھی معرفہ ہو گیا اور لفظ غلام بھی معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ آگے مضافلہ معرفہ ہے، اور نکرہ اور معرفہ یہ اپنے مضافلہ سے حکم لے کر جو مضافلہ ہوگا وہی مضاف کا حکم بھی ہوگا، اگر مضافلہ نکرہ ہے تو نکرہ ہی رہے، مضافلہ اگر ضمیر معرفہ ہے تو مضاف معرفہ ہو جائے گا، لہذا ابا کا لفظ بھی مضاف ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا، اور غلام کا لفظ بھی معرفہ ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لا نفی جنس معرفہ میں عمل کر رہا ہے، حالانکہ پیچھے یہ گزرا تھا کہ لا نفی جنس کے اسم کا نکرہ ہونا ضروری ہے، تو مانوی طور پر چونکہ یہ خرابی پیدا ہوتی ہے اس لیے یہ مضاف تو نہیں ہوں گے، البتہ مضاف کے مشابہ ہو جائیں گے نون تثنیہ جمع کے حذف ہونے میں، برخلاف امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان کے نزدیک یہ حقیقتاً مضاف ہوتا ہے۔ امام سیبوی، امام خلیل احمد اور جمہور نحات کے نزدیک یہ حقیقتاً مضاف ہو جاتے ہیں، ولیسا بمضاف لفساد المعنی، لیکن یہ مضاف نہیں ہوگے معنی کے فاسد ہونے کی وجہ سے، یہ حقیقتاً مضاف نہیں ہوں گے بلکہ مشابہ بالمضاف رہیں گے، برخلاف امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ۔
وَيُوسَفُ كَثِيرًا فِي مِثْلِ لَا عَلَيْكَ أَيْ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لا نفی جنس کا آخری مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم پر اگر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر لا نفی جنس کے اسم کو بکثرت حذف کر دیا جاتا ہے، قرینہ کی وجہ سے بکثرت حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے لا علیکہ یہ اصل میں لا باس علیکہ ہے. یہاں باسا کا لفظ یہ لا کا اسم تھا، اس کو حذف کیا گیا ہے اسی لیے کہ یہاں کرینہ موجود ہے، اور وہ کرینہ یہ ہے کہ لا کے بعد آگے اعلیٰ ہے. لا بھی حرف ہے، اعلیٰ بھی حرف ہے، اور حرف حرف پر داخل نہیں ہوتا. لازماً یہاں کوئی درمیان میں اسم تھا جس پر لا نفی جنس داخل ہے، اور وہ باسا کا لفظ ہے. تو یہ چونکہ کرینہ موجود تھا، اس کرینے کی وجہ سے لا نفی جنس کے اسم کو حذف کر دیا گیا.